اچھا ثاقب رشید صاحب یہ فرمائیے گا آپ، کیونکہ یہ جو نجم ثاقب صاحب نے بات کی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب دونوں طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیانات سامنے آئے یہ پتہ لگ گیا وہ کیا چاہتے ہیں، یہ پتہ لگ گیا ہم کیا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اس پہ بھی ابہام ہمیں نظر آتا تھا بھائی کون کیا چاہتا ہے، اب پاکستان آفر کیا کر سکتا ہے اور افغانستان ہمیں کیا آفر کر سکتا ہے، یہاں سے ہی بات آگے چلے گی۔ یہ تو چلیں ٹیبل پر آ گیا کہ دونوں چاہتے کیا۔ ایک تو جو پچھلے دنوں جو پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، وہاں کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ کچھ جو لوگ تھے، شرکاء تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے یہ بات چیت والا آپشن بند نہیں ہونا چاہیے، تو بات چیت کا آپشن کھلا رکھنا چاہیے اور باقی جو سیکیورٹی کے امور ہیں ان کو بھی جب وہ نمٹائیں۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو گئے ہیں وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے صادق صاحب کی، وہ اس کا تناظر ایک یہ بھی ہے، اور جو افغان حکومت ہے، افغان طالبان کی، ان کے سامنے، کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے بیانات آتے رہے کہ افغانستان میں جعفر ایکسپریس کے جو لوگ تھے ان کے افغانستان میں رابطے جو وہ ثابت ہو رہے تھے۔ تو یہ جو ثبوت، پروف یا یہ سارا ایک جو منظرنامہ ہے یہ افغان طالبان کی حکومت کے سامنے رکھا جانا اور یہ پیغام جو ہے وہ یقینی طور پر ان تک پہنچایا گیا ہوگا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں وہ بھی آیا تھا، جو رپورٹ بھی آئی تھی کہ افغان جو طالبان کی حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ ایک چیز میں نے سنی کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں کے جو افغان علماء ہیں ان کی جانب سے ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی بھی لڑے گا تو وہ جہاد نہیں، جنگ ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہاں کے علماء بھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں اور یہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان جب یہ اکوڑا کھٹک گئے تھے تو انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی تھی اس حوالے سے۔ مفتی تقی عثمانی، ان کا میں پڑھ رہا تھا بیان، انہوں نے بھی بڑا کلیئر کٹ جو بیان دیا تھا، اور بھی علماء کی جانب سے بیانات آئے کہ اسٹیٹ کے خلاف جو آپ کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے۔ تو جب دونوں اطراف یہ اگر میں بالکل مذہبی لحاظ سے، کیونکہ جب برین واشنگ ہوتی ہے دہشت گردوں کی تو اس میں ایک مذہبی ٹچ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو جب اس پوائنٹ پہ وہ اکٹھے ہیں تو وہ افغان طالبان حکومت کو تو فورسفلی روکنا چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ پہلے بھی یہ کوشش کی گئی، اب بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کر کیا سکتا ہے، میری نظر میں اگر کوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسئلہ ہے تو وہ ٹی ٹی پی ہے۔ اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے، افغان مہاجرین کی واپسی بھی، ٹرانزٹ ٹریڈ بھی، تورخم بارڈر کے ایشوز بھی، بارڈر لائن کے ایشوز، ہر چیز حل ہو جائے گی اگر یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ جو پاکستان کے ساتھ افغان طالبان ایگری کر جائیں اور ان کے خلاف کارروائی لیں۔ ٹھیک ہے ثاقب رشید صاحب، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور خصوصی طور پر آزادی کی اہمیت تو اسی بات سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم میجورٹی میں جی رہے ہیں۔ مائنورٹی میں جینے کے لیے ہمارے سامنے بہت سی ایگزامپلز ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور کتنا گھٹن زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نیوکلیر پاور ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے اور ہماری امن کی ضمانت بھی ہے، لیکن اس تمام ٹینیور کے اندر ہم نے بہت سے ایسے فیزز بھی دیکھے جس میں پاکستان دو لخت بھی ہوا، لیکن اس میں ہم نے بہت سی خوشیاں بھی دیکھی۔ تو یہ اس وقت جو ہم جس مقام پر موجود ہیں یہاں پر آ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک جو مائنڈ سیٹ تھا وہ دوبارہ ہو؟ ایک تو جو آپ نے بات کی کہ جو موجودہ جو نسل ہے اس تک یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے کہ 23 مارچ 1940 یا 14 اگست 1947 اس دوران یا اس سے پہلے جتنی بھی سٹرگل ہوئی ملک کو ایک آزاد ملک کو حاصل کرنے کے لیے اور جتنی قربانیاں دی گئیں، یہ ایک طویل جدوجہد تھی، اس کے پیچھے ایک پورا تصور تھا، اس کے پیچھے شخصیات تھیں، اس کے پیچھے لوگ تھے۔ یہ وہ قربانیوں کی جو داستان ہے وہ آج کی جنریشن کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں جو ہے وہ تحفے میں نہیں ملی، یہ آزادی ہمیں بڑی مشکلوں کے بعد اور بڑی کوشش اور جدوجہد کے بعد جو ہے وہ اسٹرگل کے بعد جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ ملی ہے، اور اس آزادی کا کوئی مقصد بھی ہے۔ جب تک کہ ہم مقصد کی طرف نہیں جائیں گے، بس ایک دن کے طور پر منائیں گے، آئے تقاریر کی، بیانات جاری ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹیٹس لگ گئے اور اس کے بعد معاملہ ختم،
تو میرا خیال میں اس کی اصل جو روح ہے ہم اس کو نہیں جان سکیں گے. تو اصل روح جو ہے اس کو جاننے، اور خاص طور پر اگر ہم 8 دہائیاں گزر گئی ہیں آج، تو آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں کون سی غلطیاں تھیں. جو ایک تصور پاکستان تھا اس کے تناظر میں کچھ غلطیاں ہم سے ہوئیں، کیا ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا، اور کیا ہم نے مستقبل کے لیے یہ طے کر لیا کہ ہم ماضی کی وہ غلطیاں جو ہے وہ نہیں دہرائیں گے. تو اگر آپ پوری پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس پر نظر دوڑائیں تو وہ جو 1971 کی بات کر رہے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو جو پاکستان حاصل کیا گیا تھا، آج جب ہم بات کر رہے ہیں 23 مارچ 2025 کو، تو وہ پاکستان موجود نہیں ہے. بنگلہ دیش الگ ہو چکا ہے. یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. تو وہ پاکستان نہیں ہے. پھر ہم نے کون کون سی غلطیاں ہوئیں، کہاں کہاں ہماری مشکلات تھیں. بھارت ہمارا ازلی دشمن، وہاں کنفلکٹ بھی رہا. ہمارے ہاں کیا جمہوریت جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح ہوئی؟ کیا ہمارے ہاں آمرانہ نظام حکومت جو تھا اس نے نقصان نہیں پہنچایا ہمارے پورے سسٹم کو؟ پھر جو درمیان میں جو افغان وار جو ہے وہ 90 کی دہائی میں، پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد افغان وار آئی، پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے نوجوان تھے ان کی شہادتیں، اس ملک کے عوام 80,000 سے زائد لوگ جو ہے شہید ہوئے. یہ اتنی لمبی چوڑی داستان ہے. ہر اینگل سے، ہر طرح سے ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی اور ان کی درستگی ضروری ہے. بہت اچھے کام بھی ہوئے. پاکستان جو ہے وہ مسلم امہ میں واحد جو ہے وہ جو ایٹمی پاور ہے، یہ ہمارے پاس اعزاز ہے. ہماری جو سرحدیں ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہی ہیں. ہماری ایک سائڈ کی دوسری سائڈ پہ بھی جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ پازیٹیو سائڈ بھی ہیں، لیکن ہمیں وہ دیکھنی چاہیے جہاں جہاں غلطیاں ہوئی، غلطیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اس کو جو ہے وہ درستگی ضروری ہے. پھر ایک اور بات، جو تصور پاکستان بالکل مجموعی طور پر ایک اپنے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مساوی حقوق ملنے چاہیے، عدل و انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے، اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے، اقربا پروری، کرپشن اس پہ قابو جو ہے وہ پایا جانا چاہیے، بدعنوانی، ناانصافی اس پہ قابو پایا جانا چاہیے. یہ بالکل بنیادی ایک جو تصور تھا نا پاکستان کو لانے کا، اس میں ایک بنیادی چیزیں ہیں. کیا یہ بالکل بنیادی پوائنٹس جو ہے، نکات ہیں، کیا اس پر ہم نے عمل کیا ہے؟ یہاں پر تو 2 قسم کے نظام قائم ہیں. آپ جس لیول پہ چلے جائیں، تعلیم آپ دیکھ لیں، صحت کا نظام دیکھ لیں، ملک میں جو اشرافیہ قائم ہے اس کی اپنے لیے سہولیات اور عوام کے لیے سہولیات کو دیکھ لیں. جو انصاف کا نظام ہے وہاں پہ بھی آپ کو یہی ڈویژن جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ بالکل بنیادی جو نکات ہیں اس پر بھی ہم نے عمل نہیں کیا. اس میں بہت زیادہ ابھی بھی بہتری کی ضرورت ہے، اور بہتری جو ہے وہ لانی ہوگی، اور ہمیں ماضی سے سیکھنا ہوگا اور مستقبل کے لیے ایک مربوط لائحہ عمل بنانا ہوگا. آج تقریباً 80 سال سے بعد جو ہے وہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے وہاں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہے. تو یہ جو صوبے ہیں ان میں دو دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے، دہشت گردوں کا جو خاتمہ ہے، ان کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم نے جیتنی ہے، اس ملک کے لیے جیتنی ہے. صرف آخری بات کہ جو آزادی ہے، اس آزادی کی نعمت کو اگر پوچھنا ہے تو وہ 20-25 کروڑ جو بھارت میں مسلمان ہیں، جو اقلیتیں ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو ان کے جو رہن سہن ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں آزادی کی جو قیمت ہے اور آزادی ہمیں جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جائے گی. تین فکرے بولنے کی اجازت چاہتا ہوں. سر